السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد علی خان سپیکس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم سر کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ ہماری اپنی مادر علمی، ہماری اپنی جامعہ اسلامیہ ہی ہوگا، کیونکہ سر خود اس کے طالب علم رہے ہیں اور جامعہ اسلامیہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم سر کی طرف، اپنے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ سر میرا آپ سے آج پہلا سوال ہے، آئی یو پی کے اندر آج ہی ایک شمسی توانائی پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے، جس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ 2.5 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہوگی، تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بڑے یقیناً بالکل آج یونیورسٹی کے سولر پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کے تعاون سے یہ منصوبہ 1 سال پہلے اپنی مدت سے جو بتایا گیا ہے صحیح وہ مکمل ہوا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب، انہی کے دور میں شروع ہوا، اور 2 یا 3 مہینے پہلے جب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب باہر تشریف لائے تو اسلامی یونیورسٹی میں، تو اس موقع پر انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ اور آج الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ تو اتنے بڑے منصوبے کی تکمیل پر، اور وہ بھی بر وقت نہیں بلکہ قبل وقت سے پہلے تکمیل پر جو ہے نا، وائس چانسلر صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم، جو بھی اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اور جو بھی منتظمین میں شامل ہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اسلامی یونیورسٹی میں ہی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر آصف ندیم، تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ ریسرچ کیا تھا، وہ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کے کچھ نوٹس جو میں نے لیے تھے۔ جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اس موضوع پر پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ کچھ اعداد و شمار میں میرے پاس ہوں تو میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو اس تحقیق کے مطابق جو میں نے دیکھی، اور ڈاکٹر آصف ندیم صاحب کی تحریر سے میں نے اس کو لیا، اخذ کیا کہ 2019 میں ہی یہ پنجاب حکومت کے تعاون سے جو ہے نا یہ منصوبہ آغاز ہوا، شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، 2.5 میگا واٹ کا جو ہے یہ منصوبہ ہے، اور جو بغداد کیمپس کے اندر اسے لگایا گیا ہے۔ اور اہم بات جو اس میں ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے اپنی مدت سے 3 سالہ منصوبہ تھا، اور اسے 2 سال میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب چونکہ میرا سبجیکٹ، بنیادی طور پر میرا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ جغرافی ہے، تو اس حوالے سے یہ جو علاقہ ہے باولپور جو ہے، یا باولپور کا جو گردونواں کے سارے علاقے، باولپور ڈویژن پورا جو ہے نا، شمسی توانائی کی پیداوار کے لیے بہت ہی مثالی علاقہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایسی جگہ پر واقع ہے جغرافیائی طور پر کہ یہاں سورج کی جو شعاعیں جو ہیں وہ بہت دیر تک سیدھی رہتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ دن کا دورانیہ عمومی طور پر دوسرے علاقوں کی نسبت لمبا ہے، یہاں پر لمبا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ علاقہ اس پروجیکٹ کے لیے بہت سوٹیبل تھا، اور جس نے بھی یہ منصوبہ سوچا وہ قابل تعریف ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے اگر یونیورسٹی کی اپنی ہی بجلی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں جی، تو ایک بہت بڑا جو ہے خرچہ یونیورسٹی کا، ایک بہت بڑی مد جو ہے اس کی بچت ہوگی، اور وہ جو پیسے بچیں گے وہ طلباء کی فلاح و بہبود پر، بالکل تعلیم کے معیار پر، یا نظام تعلیم کو بہتر کرنے پر وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو شمسی توانائی کے مطلب کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے بہت بچت ہوگی۔ اس وقت یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ 123 شعبے جو ہیں، وہ پچھلے دنوں میں شعبوں کی تعداد بڑھائی گئی، بہت بڑھ گئی۔ ایک ہی شعبے میں سے کئی کے شعبے نکالے گئے ہیں، آپ کا میڈیا اسٹڈیز کے علاوہ باقی تقریباً سارے شعبے جو ہیں وہ کئی حصوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شعبہ اردو بھی تبدیل ہو گیا ہے، اقبالیات علیحدہ سے آ گیا ہے۔ بہرحال یہ 123 شعبے، اب 123 شعبوں میں بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بجلی شمسی توانائی سے یونیورسٹی اپنے ذرائع سے پوری کر رہی ہے تو یقیناً اس کی بجلی کے بل کی بچت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے۔ اور جو اس منصوبے کے میں شماریات دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق جو مجھے میرے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ جو یہ بجلی حاصل کر سکتے ہیں اس سے، وہ ہے 45 یعنی 4,58,294 کلو واٹ،
اور جو اس کی کم سے کم پیداوار ہے وہ ہے 3,39,333 کلو واٹ. یعنی کم سے مراد یہ ہے کہ موسم سرما جی اس میں بھی بجلی کی ہاں جی اتنی پیداوار ہے اتنی پیداوار ہے کہ یونیورسٹی کی ضرورت اس سے کہیں کم ہوگی. اندازہ تو نہیں ہے کہ یونیورسٹی کی پوری کتنی ضرورت ہے بجلی، لیکن یہ اس کی پیداوار سے بہت پیداوار جو ہے وہ اس کے اپنی ضروریات سے بہت زیادہ ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اور یونیورسٹی اسے تجارتی بنیادوں پر اگر استعمال کرے تو وہ بھی اس کی آمدنی کے ایک ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل. آج کل جو ہے ایک ایشو چل رہا ہے، فیس یونیورسٹی نے انکریز کی ہے جی اس کے حوالے سے بچے بہت پریشان ہیں، ان سے زیادہ والدین پریشان ہیں، غریب والدین جو ہیں، کیونکہ ابھی ہم کرونا جیسی صورتحال سے بالکل پوری طرح سے باہر نہیں نکلے. ایسی صورتحال کے اندر فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کورونا کا ذکر کیا، کورونا نے تو ہماری معاشی صورتحال کو بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور اس 1.5-2 سال کے عرصے میں اس حد تک بے روزگاری بڑھ چکی ہے کہ لوگ اب نانے جمی کے لیے بھی پریشان ہو گئے ہیں. اب پرائیویٹ ادارے بند ہو گئے، لوگوں کے روزگار کے ذرائع ختم ہو گئے، چھوٹے کاروبار سارے کے سارے تباہ برباد ہو کر رہ گئے. تو لوگوں کی پہلے سے معاشی مجبوریاں ہیں. ویسے بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو کسی جگہ پر یہ پتہ تو چلے کہ ہم اسلامیہ ہیں اور ہم جمہوریہ بھی ہیں. مجھے تو یہ دونوں ہی چیزیں یہاں نظر نہیں آتی. جمہوریہ میں بھی عوام کی پریشانیوں کا حل حکومت کے ذمے ہے جی، اور اسلام میں بھی حکومت لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہیں اسے پورا کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور وہ کون سی ضروریات ہیں؟ یعنی تعلیم آپ نے دینی ہے انہیں، جی مفت دینی، صحت کی ضروریات ان کی پوری کرنی ہے، اور روزگار کی ضروریات آپ نے ان کی پوری کرنی ہے. یہ تینوں ہمارے ہاں کاروبار بن چکے ہیں. جی، تعلیم بھی کاروبار ہے، صحت بھی کاروبار ہے، اور جسے بھی پاکستان میں آپ اختیار دے دیں وہ مائی باپ ہے. یعنی آپ وہ کوئی ہماری بیوروکریسی ہے، وہ کوئی سی بھی بیوروکریسی ہے، وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں وائسرائے ہیں اس ملک کے. تو ایک تو یہ ہمارے پورا نظام جو ہے وہ اس کے اسٹرکچر ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن موجودہ وائس چانسلر صاحب جو ہیں ڈاکٹر اطہر محبوب، میری ان سے کسی حد تک یاد اللہ ہے. ان کی شخصیت سے اور جو ان کے خاندانی پس منظر ہے اس سے مجھے توقع تو یہ ہے کہ عوام کا جتنا اس وقت دباؤ ہے، جس قدر وہ پریشان ہیں اور جس طریقے سے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ استطاعت نہیں رہی ہے ہمارے پاس کہ وہ شاید یہ فیصلہ واپس لے لیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں، یا بڑھانا ہے تو ریشو کم کر دیں، کیونکہ فیسیں ہی نہیں بڑھی. تقریباً جتنی بھی مدات ہوتی ہیں ساری بڑھ گئی. یعنی آپ سند لینے جا رہے ہیں تو فیس بڑھ گئی، آپ سرٹیفکیٹ لینے جا رہے ہیں تو فیس بڑھ گئی، یعنی ہر مد کی فیس جو ہے نا وہ بڑھ گئی. تو یہ کہ اس سے یہ کہنا کہ اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھ گئی، بالکل نہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن تو اخراجات کم کر کے بڑھائی جاتی ہے. دوسروں پر بوجھ ڈال کر تو آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں. مینجمنٹ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کر کے عوام پر بوجھ کم سے کم کریں. تو یہاں یہ میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں، براہ راست متاثر ہوا ہوں. میں جانتا ہوں یعنی لوگ سیمسٹر کے پیسے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑتے ہیں، اس حساب سے جوڑتے ہیں ضرب دے کر کہ 6 مہینے میں آج میں 5,000 جوڑوں گا تو 6 مہینے بعد میرے بچے یا بچی کی فیس کے پورے ہو جائیں گے. اب یہ اکتوبر میں فیس جمع کرانے کا وقت آیا ان والدین کا تو پتہ چلا کسی کی 10,000، کسی کے 15,000، کسی کی 20,000 بڑھ گئی. تو وہ تو ان کا بجٹ ہی نہیں تھا. یہ جس پر گزر رہی ہے یہ وہی جانتا ہے. بالکل. یعنی مجھ سے کہتے نہیں کہ آپ پاکستان کی صورتحال پہ گفتگو کریں. میں کیسے گفتگو کروں؟ پاکستان کے حکمرانوں کو کیسے کروں؟ پاکستان کا حکمران جس دن اپنی جیب سے خرچ کرے گا اس دن اس پہ گفتگو کرے گا، اسے کیا معلوم؟ پاکستان کی عوام کا بیت المال پر کوئی حق ہی نہیں ہے. آپ ہسپتال چلے جائیں دوائیاں نہیں ہیں، اسکول چلے جائیں تعلیم نہیں ہے، یونیورسٹی چلے جائیں فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. کسی شعبے میں یعنی آپ کریانے کی دکان پر جا کر آپ کبھی لوگوں کو دیکھیں کہ جو مہینے کا 5 کلو گھی لیتے تھے
وہ 1 کلو گھی پر آ گئے. 1 کلو پہ آ گئے. تو کم سے کم اسلامیہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے میں یہ توقع رکھتا ہوں جی کہ وہ فیسوں کے مسئلے پر ضرور غور کریں گے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. جی بہت اور بڑا مسئلہ. اگر یہ اس وقت اس کو مؤخر کر دیں تو یہ بہت دعائیں لیں. میرا مشورہ بھی یہی ہے صحیح کہ اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے یا کم سے کم اس حد تک کیا جائے کہ جو نئے داخلے آپ لے رہے ہیں اگر آپ کا فیس بڑھانا مجبوری ہے جی تو نئے داخلوں کے لیے لیجیے. جو پیچھے پہلے داخلے جن کے ہو چکے ہیں ان کی فیس نہ بڑھائیے. صحیح. ان کے والدین نے پورے 2 سال کو اگر بی ایس کر رہا ہے تو اس کے 4 سال کی فیس, کوئی ایم ایس کر رہا ہے تو اس کی 2 سال کی فیس, پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اس کی 5 سال کی فیس وہ جوڑ کر رکھتے ہیں یا اس کے حساب سے وہ اپنی قسطیں بنا کر ہر مہینے کے لیے رکھتے ہیں. تو یہ بجٹ ان کا جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے. جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور انتظامیہ اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے اس پر ضرور غور کرے گی. صحیح. میں توقع بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ. سر آپ خود اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طالب علم بھی رہے ہیں, اس کے بعد آپ شعبہ صحافت سے بھی 37 سال سے وابستہ ہیں, یونیورسٹی کی سرگرمیوں کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں. تو موجودہ جو دور ہے جامعہ اسلامیہ کا وہ ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ اب تک کا بہترین دور ہے. تو آپ اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھتا ہوں. صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں زیادہ تر. لیکن ذمہ داری کا تعین جب بھی ہوگا تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قرار پائے گا. تو اسلامی یونیورسٹی کے حالات کے بگاڑ میں جو نظر آتے ہیں ہمیں, وائس چانسلر صاحب کی تمام تر نیک نیتی کے باوجود ان کی ٹیم میں سے بہت سارے لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے صحیح جیسا وائس چانسلر صاحب چاہتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے. اچھا. اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا ہے تو آپ کو روٹیشن پالیسی اپنانی ہوگی. کسی بھی جگہ پر کوئی شخص کسی بھی ادارے میں, کوئی اسلامی یونیورسٹی نہیں کہیں بھی, آپ اس کو کسی انتظامی عہدے پر جو ہے نا ایک خاص مدت سے زیادہ مت ٹھہرائیے. کھڑا ہوا پانی بھی بدبو دے جاتا ہے. اب ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جو ہیں ایک نفیس الطبع انسان ہیں. بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے جو ہے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا. ظاہر ان میں صلاحیت ہے تو کر لیا. خاندانی پس منظر بہت اعلیٰ ہے. یعنی میری ان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہیں میں نے ان میں درد تو محسوس کیا ہے, لیکن یہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے عملی طور پر نا. وہ چاہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کو بہتر کروں, کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا وہ جو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیچے کے عملے سے وہ ایسی وہ اس کے اندر جو ہے حرکتیں کرتے ہیں کہ عوام تک منفی تاثر چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بہترین شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی اس پروگرام کی توسط سے مشورہ دوں گا کہ وہ بھی ری تھنک کریں اور دیکھیں کہ عوام میں یا شہر میں اس طریقے سے تاثرات جو ہیں وہ کیوں منفی ہو رہے ہیں. ایک اچھے آدمی ہیں اور ان کے دور میں میں بہت سارے وائس چانسلر کے ساتھ مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, کچھ کے ساتھ میں نے کام بھی کیا. تو یہ ایک انرجیٹک ہیں, جذبہ ہے, ویژن ہے, جی سر, کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, بالکل انتھک ہیں, یعنی سب خوبیاں ہیں. مگر اس کے باوجود اگر نتائج مطلوبہ نہیں آ رہے تو پھر کہیں خرابی ہے, نظر ثانی اس پر غور کریں کہ کہاں ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. آج دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر